پی ٹی آئی کے اپنے ہمنوا جو ہیں نا وہ بھی اب پی ٹی آئی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے ایونٹ جو ہوتے ہیں نا، ایکٹیویٹیز ریاست کے لیے یوں ہوتا ہے جیسے ہاتھی کو چونٹی کاٹ 9 مئی کر کے دکھا دیا کہ جی ہم نے کہا تھا عمران خان کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹچ نہیں کرنا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہے وہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، پی ٹی آئی کی اہمکانہ حرکت قرار۔ کوئی کہتا ہے عمران خان کو مار دیا گیا ہے، کوئی کہتا ہے عمران خان نے وصیت کر دی ہے۔ میسنا گیری جو ہے نا وہ ریاست کی ہے، وہ حکومت کی۔ حکومت چپ ہے، خاموش ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بار پھر عمران خان کو ریڈ لائن بنا دیا گیا ہے۔ خبریں دی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے وصیت جاری کر دی ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پھانسی لگائیں گے، اور پھانسی لگاتے وقت انہوں نے کہا ہے کہ جی کیا کیا بندوبست ہونا چاہیے وہ بتا دیا ہے۔ یہ خبر دینے والے کون ہیں اور خبر کہاں سے آئی ہے، ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا انتشار اور افراتفری شنگھائی تعاون تنظیم کے دنوں میں، یعنی ان کے اجلاس کے دنوں میں افراتفری کا جو منصوبہ ہے، اس منصوبے پر عمل درآمد نہ ہوتا دیکھ کر کہاں کہاں ماتم برپا ہوا ہے۔ تحریک انصاف نے یا تحریک انصاف کے ایک گروپ نے 15 اکتوبر کو کال دی ہے کہ اسلام آباد کے ڈی چوک پر جمع ہو جائیں۔ وجہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی۔ کہاں امریکہ سے آزادی، کہاں انتخابات، کہاں دوبارہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانا، پھر کہاں عمران خان کی رہائی کی تحریک، اور اب ایک درخواست دے دی گئی ہے حکومت کو کہ خدا کے واسطے عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں۔ اتنا ڈکلائن کسی پولیٹیکل پارٹی کا میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ پارٹی بھی وہ جو انقلاب کے دعوے کرتی ہو، ورنہ باقی تو چلتا رہتا ہے، مذاکرات بھی چلتے ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو صورتحال جو ہے پی ٹی آئی کے لیے اچھی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے اپنے طور اتوار کی وجہ سے، ان کے اپنے انداز کی وجہ سے، میں نہ مانوں یا پھر ہر ٹائم لڑتے رہنے کی عادت کی وجہ سے، پی ٹی آئی کے اپنے ہمنوا جو ہیں نا، جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہ بھی اب پی ٹی آئی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر بندہ یہی مشورہ دے رہا ہے کہ ہر بندے بڑھو، خدا دے واسطے کی کر رہے ہو، لیکن پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ یہ ریڈ لائن انہوں نے بنائی تھی عمران خان صاحب کو، اور پھر وہ جو ریڈ ہو گئی لائن، جو پھر ڈنڈا چلا، اور پھر اس میں پولیس والے بھی تو پھٹڑ ہوئے تھے، لیکن پھر ظاہر ہے ریاست میں بار بار کہتا ہوں کہ ریاست اس طرح کے چھوٹے موٹے ایونٹ جو ہوتے ہیں نا، ایکٹیویٹیز ریاست کے لیے یوں ہوتا ہے جیسے ہاتھی کو چونٹی کاٹ دے۔ تو 14-15 مارچ کو انہوں نے دکھا دیا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اور اس کے بعد پھر 9 مئی کر کے دکھا دیا کہ جی ہم نے کہا تھا عمران خان کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹچ نہیں کرنا۔ اب پھر وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہے وہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اگر عمران خان جیل میں ہے، یا اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو دوبارہ وہی یعنی ریڈ لائن والی سیاست پر پی ٹی آئی چل پڑی ہوئی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کچھ جو احباب جو پی ٹی آئی کو سپورٹ دیتے رہے ہیں، مشاہد حسین سید صاحب ہیں، میرے دوست مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، پی ٹی آئی کو تو براہ راست سپورٹ نہیں دیتے، لیکن بہت سے ایشوز پر، جس طرح 8 فروری کا انتخاب، جس طرح اپنا جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن بلے کا نشان لینا، اسی طرح بہت سی چیزیں، چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے معاملے پر وہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس موقف کی تائید کرتے رہے ہیں، اور اب آئینی عدالت کے معاملے پر، مگر اب وہ اپنے الفاظ میں، کیونکہ وہ میٹھے آدمی ہیں، بول چال میں بڑا اچھے اور مہذب آدمی ہیں، تو وہ اپنے الفاظ ان کے یہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ 15 اکتوبر کو یعنی کل شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے پہلے دن احتجاج کی کال کو پی ٹی آئی کی اہمکانہ حرکت قرار دے رہے ہیں۔ یہی بات تحریک انصاف کے لیے مسلم لیگ نون کے اندر رہ کر بھی تحریک انصاف کے موقف کی تائید کرنے والے مشاہد حسین سید صاحب بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا حرکت ہے بھائی، اور آگے سے جواب کیا آ رہا ہے کہ جی اگر عمران خان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، یہ جواب آ رہا ہے آگے سے۔ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ جی عمران خان سے ملاقات بند ہے 6 اکتوبر سے۔ کوئی کہتا ہے عمران خان کو مار دیا گیا ہے، کوئی کہتا ہے عمران خان نے وصیت کر دی ہے، کوئی کہتا ہے کہ عمران خان کے کان میں درد ہے، کوئی کہتا ہے کہ عمران خان کی داڑھ میں پس پڑ گئی ہے، کوئی کہتا ہے عمران خان صاحب سے کھانا ہضم نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں اس میں جو کمال قسم کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں میسنا گیری جو ہے نا، وہ ریاست کی ہے، وہ حکومت کی۔ حکومت چپ ہے، خاموش ہے، جتنی مرضی باتیں چلتی رہیں چلیں۔ وجہ کیا ہے کہ اسٹریٹجی ہوگی کہ بھئی اتنا بڑا بیانیہ بنانے میں ایکسپرٹ پی ٹی آئی جو ہے
وہ صرف اس کے پاس اگر وہ جواب دے دیں گے تو اس کو بیانیہ بنانے کا موقع ملے گا، لہٰذا یہ اپنے کارکنوں کو مختلف طرح کی باتیں کر کے مایوس کرتے رہے. یعنی یہ بات کرنا کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، یہ بات کرنا کہ اب صرف احتجاج عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے ہوگا، یہ بات کرنا کہ عمران خان بیمار پڑا ہوا ہم کچھ نہیں کر پا رہے. پی ٹی آئی کا ورکر مایوس ہو رہا ہے. مایوس کن سے ہو رہا ہے؟ ان سے جو 8-10 بار صرف 2 مہینوں میں کارکنوں کو سڑکوں پر نکال کر خود دوڑ گئے. علی امین گنڈاپور تو پھر بھی میدان میں تھے نا، وہ آخری ٹائم پہ عصر کے وقت آ کے روزہ توڑتے تھے نا، یعنی منزل کے قریب پہنچ کر دوڑ جاتے تھے. کمال قسم کی ایک میم بنی ہے، کسی نے بنائی ہے کہ علی امین گنڈاپور عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں بیٹھے. ہاں جی بتاؤ کیا؟ انہوں نے انقلاب آ گیا ہے، عوام تھے میرے ساتھ. یعنی یہ جو ابھی ہوا ہے علی امین گنڈاپور صاحب 5 تاریخ کو جب واپس چلے گئے تھے، 5 اکتوبر کو، اس کا حال احوال وہ علی امین گنڈاپور صاحب سے عمران خان پوچھ رہے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے وہ جو گرافکس وہ بنتے ہیں 3D 4D اینیمیشن جو ہے اس میں وہ بنا ہوا ہے، بڑا مزیدار ہے کیونکہ کاپی رائٹ ہوگا یہاں سے، یہاں میں چلا نہیں سکتا. تو گنڈاپور سے پوچھتے ہیں ہاں جی بتاؤ کیا صورت حال ہوتی ہے؟ سر عوام آپ کے ساتھ ہیں. اچھا جی عوام آپ کے ساتھ ہے تو کیا ہوا؟ میں پہنچ گیا تھا اسلام آباد، ڈی چوک پہنچ گیا تھا، انقلاب بھی آ گیا تھا اور مجھے چائے کی طلب ہوئی، میں چلا گیا خیبر پختونخوا ہاؤس. تو ان کا میرا عوام کدھر ہے؟ عوام کدھر ہیں؟ عمران خان نے کہا عوام کدھر ہے؟ عوام کا کیا ہوگا؟ کیا ہوا؟ تو کہتا ہے جی عوام آپ کے ساتھ والی کھولی میں سارے کے سارے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو علی امین گنڈاپور تو یہ کرتے رہے، لیکن سوال ان کا ہے جو انقلاب لانا چاہتے ہیں اور ہر بار کارکنوں کو آگے لاتے ہیں وہ باہر نہیں نکل رہے. تو اس کی وجہ سے اختلافات. میں سن رہا تھا سمیع ابراہیم صاحب، ظاہر وہ پی ٹی آئی کے پروپیگنڈسٹ ہیں، وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو مطلب عمران خان کو پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کرتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ میڈیا جھوٹ چلا رہا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اختلافات پی ٹی آئی کے اندر ہی نہیں، پی ٹی آئی کے جو پروپیگنڈسٹ ہیں، جو گوئبلس ہیں، ان کے اندر بھی اختلافات پڑ گئے ہیں. ان کے اندر بھی کوئی کہتا ہے کہ علی امین گنڈاپور بک گیا، کوئی کہتا ہے نہیں بکا، کوئی کہتا ہے اختلافات ہیں، کوئی کہتا ہے اختلافات نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے ایک لمبا چوڑا ایک اپنا ویلاگ ہے ان کا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسی چیز جو ہے کور کمیٹی کے اجلاس میں اختلافات نہیں ہوئے، علی امین گنڈاپور نے بھی چھرا نہیں گھونپا. یہ سب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کا ورکر مایوس ہو. ورکر مایوس نہ ہو، ورکر 15 اکتوبر کو نکلے اور ڈی چوک پر پہنچے. پھر وہ کہتے ہیں اب مطلب نادان دوست نا بعض اوقات مروا بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کے لیے کہ جی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا گیا. کوئی اس نے پیٹھ پہ چھرا نہیں گھونپا. علی امین گنڈاپور کی حکومت جو کے پی کے کی ساری فائر بریگیڈ، ساری گاڑیاں، ریسکیو ڈبل 122 کی گاڑیاں، ساری مشینری جو ہے کرینے شرینے اسلام آباد میں تحویل میں لے رکھی ہے حکومت نے. 17 سے 1800 کے پی کے حکومت کے ملازمین گرفتار ہیں اسلام آباد میں. اب علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو لوگ آئے تھے گن کر دیکھ لیں کتنے تھے، 2000 ہوں گے، 3000 ہوں گے، 4000 ہوں گے، 5000 ہوں گے. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں سمیع ابراہیم صاحب پی ٹی آئی کے جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ، یا پی ٹی آئی کے حق میں بات کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سرکاری مشینری تو علی امین گنڈاپور اسلام آباد لے آئے، وہ تو پکڑی گئی. 1700-1800 سرکاری ملازمین گرفتار ہوئے تو کارکن کدھر تھا؟ پھر کارکن مطلب آیا ہوگا. 1000 لوگ حکومت نے کہا تھا کہ 850 لوگ ہم نے گرفتار کیے. یہ چیز چل رہی ہے. اچھا ادھر دیکھیں وہ بابا جی ہارون رشید صاحب، ان کا ایک ویلاگ ہے. بابا جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمر کا تقاضا ہے، بزرگ ہے، میں مطلب احترام میں کہہ رہا ہوں. ان کا ایک ویلاگ ہے، اور ویلاگ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے 10 اکتوبر کو. مجھے پھانسی دی جا سکتی ہے، عمران خان کا اندیشہ، یہ اس کا ٹائٹل ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سے ملاقات بند ہے. کسی کو نہیں پتا عمران خان کی حالت کیا ہے، عمران خان بیمار ہیں، کیا ان کی صورتحال ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن ایک خبر وہ کہہ رہے باہر آئی ہے پی ٹی آئی کے سورسز کے پاس. اب دیکھیں کمال مہارت ہے. عمران خان کو بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، ٹانگ خراب ہے عمران خان کی، اور عمران خان کی کان میں درد ہے، داڑھ میں درد ہے، یہ نہیں پتا کسی کو. صرف یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں عمران خان کی خیریت ہم چاہتے ہیں، یہ نہیں پتا کسی کو. لیکن وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اندر سے خبر آئی ہے کہ عمران خان نے وصیت کر ڈالی ہے. وصیت کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے سورسز ان کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ مجھے فوجی حکومت کے حوالے کریں. حالانکہ فوجی حکومت تو ہے نہیں، فرط جذبات میں کہہ گئے فوجی یہ مجھے فوج کے حوالے کریں گے. مطلب یہ تھا مجھے پھانسی دی جا سکتی ہے، لیکن میری وصیت ہے کہ پھانسی کے وقت میرے منہ پر کالا کپڑا نہ چڑھایا جائے، تاکہ لوگ دیکھیں
کہ کس شان سے میں مقتل میں جا رہا ہوں، مطلب ان کا یہی تھا، اس کی ویڈیو بنانی چاہیے۔ اور کوئی غیر مسلم جو ہے جلاد نہ ہو مجھے پھانسی چڑھانے والا، اس سے مذہبی فرقے واریت یعنی فسادات کا اندیشہ ہوگا، لہٰذا مجھے کوئی مسلم ہی ہو جو جلاد جو مجھے پھانسی دے، غیر مسلم نہ ہو۔ اول تو اگر غیر مسلم ہوگا بھی تو ہمارے یہاں غیر مسلم رہ کتنے گئے ہیں کتنے، تو فسادات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ فساد تو وہ ہوتا ہے نا کہ دونوں طرف ہو، یہاں تو کبھی کرسچنوں کی آبادی جل جاتی ہے، کبھی کسی کی، تو چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے وصیت کر دی۔ سمیع ابراہیم کہہ رہا ہے کہ کوئی وصیت نہیں کی، عمران خان مرنے کو تیار نہیں ہے، عمران خان جدوجہد کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو عظیم ثابت کرنے والے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور معاملہ سارا کا سارا کہ جی ریڈ لائن۔ اب میں ریڈ لائن پر آتا ہوں۔ وہ ٹویٹ کیا اپنے مشاہد حسین سید صاحب نے، اور انہوں نے بڑا ایک سینسیبل قسم کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ کون سا موقع ہے کہ جب شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہو رہی ہے اور ایسے موقع پر آپ کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی بڑی ایک ایونٹ ہے، بہت پاکستان کے لیے، ریجنل اور دنیا کے لیے امپورٹنٹ ایونٹ ہے، تو اس پر تو آپ کم از کم نہ کریں احتجاج۔ تو اس پر وہ جو آئین توڑنے والا قاسم سوری ہے وہ کہتا ہے عمران خان کی صحت، خیریت اور حفاظت کسی بھی کانفرنس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اچھا جی، پھر وہ اپنے نہ جانے کدھر ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں باہر آئے۔ حماد اظہر صاحب، سوال یہ ہے کہ حکومت کو اگر ایس سی او کی اتنی فکر ہے تو عمران خان کی قانونی حق کے مطابق وہ پروف کی غلطیاں، ان سے ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دے رہی؟ ایس سی او کانفرنس کا بہانہ استعمال کر کے مسلط اور جعلی حکومت کیا نئی سازش تیار کر رہی ہے؟ عمران خان کی حفاظت اور صحت کے حوالے سے کیوں قوم کو تاریکی میں رکھا جا رہا ہے؟ وہ کیوں رکھا جا رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تحریک انصاف جو ہے یہ غلط کر رہی ہے، ایس سی او کے دوران احتجاج کی کال دینا انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ میں نے کہا تھا، انہوں نے ذرا اپنے الفاظ استعمال کیے ہیں، میں اس کو تشریح کروں تو احمقانہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی کہ قائدین کا تو کچھ پتہ نہیں، لیکن کارکنوں کو ایک دفعہ پھر زد پر کر دیا۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کو خط لکھ مارا اور فلسطینی کانفرنس میں بھی شرکت نہیں کی۔ کچھ مواقع سیاست اور اناؤں سے بالا طاق ہوتے ہیں، یعنی کچھ مواقع سیاست اور اناؤں سے بالا طاق ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار بندے بنو، خدا کے واسطے کیا کر رہے تم؟ اب تک کم مواقعوں پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پی ٹی آئی کے اسٹانس کی مخالفت کی ہو، کم مواقعوں پہ، لیکن فلسطین کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہی کہا ہر بندہ جو سیاست کی باریکیوں کو اور سنجیدگی کو سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کارکنوں کو ایندھن بنا رہے ہیں۔ کوئی ویلاگر کھڑے ہو کے اپنے ڈالرز کے لیے، کوئی باہر سے کھڑا ہو کر شہباز گل جو ہے وہاں سے بھڑکے مار رہا ہوتا ہے، مریم ریاض بٹو صاحبہ جو کہتی ہیں وہ الگ پتہ نہیں کدھر سے بات کر رہی ہوتی ہیں، کہاں کس ملک میں بیٹھی ہیں یا کدھر ہیں، وہ الگ سے کہہ رہی ہیں کہ جی اگر کوئی عمران خان سے اگر ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تو پھر کال آف نہیں ہونی چاہیے 15 اکتوبر کی کہ احتجاج کی کال۔ اگر کوئی کال یعنی اگر یہ کال واپس لی جاتی ہے تو پھر ان کو کارکن نہیں چھوڑیں گے، ان کا ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا، غدار قرار دیے جائیں گے۔ یعنی حد ہے کہ بھائی ایک چیز جو ہے کہ وہ حکومت، اگر عمران خان کو کچھ ہوتا تو حکومت سے زیادہ یہ معاملہ کسی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے عمران خان کا۔ عمران خان کی صحت، عمران خان کی زندگی کی فکر ان کے گھر والوں کو تو ہے، ان کے کارکنوں کو بھی ہے، لیکن حکومت کو شاید ان سے زیادہ ہوگی، کیونکہ عمران خان نے جو ماحول بنایا ہے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں مر ہی نہیں سکتا، جب بھی مروں گا یا زہر دیا جائے گا یا مجھے قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ معاف کرے اگر ان کی صحت کو کچھ ہوگا تو حکومت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو حکومت تو ان کو کہتے ہیں نا ہاتھ کے چھالے کی طرح رکھ رہی ہوگی، کہتے ہیں جی بجلی بند کر دی گئی ہے، کہتے ہیں جی یہ بند کر دیا گیا، وہ بند کر دیا گیا، ایسا بہرحال یہ کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا، اصل چیز جو ہے نا وہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ ہو کچھ نہیں رہا ان سے، صرف اور صرف دریا کے اس پار کھڑے ہو کر دھمکیاں دے رہے ہیں، بھڑکے مار رہے ہیں۔ اب آج ہاں ایک اور چیز جو میں بھول گیا، یہ درخواست دی ہے جی اڈیالہ میں ملاقات کے لیے عمران خان صاحب کی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے وزارت داخلہ کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آخری دفعہ ہماری وکیلوں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات 3 اکتوبر کو ہوئی تھی، تو لہٰذا ان سے ملاقات کرنے دی جائے۔ ملاقات کرنے کی میری اور انہوں نے اپنی اور صاحبزادہ حامد رضا کے لیے کہا ہے کہ ہمارے دونوں کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی جائے۔ اب حکومت نے ایک حکمت عملی کے تحت عمران خان پر ملاقاتوں پر لگائی پابندیاں۔
کہ ملاقات کریں گے، ملاقات کر کے ہدایت جاری کریں گے. علی بن گنڈا پر اگر جائیں گے ملاقات کرنے تو ان کو کہیں گے کہ لشکر لے کر آ جاؤ. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا سمیع ابراہیم کہ بھئی وہ تو مشینری ان کی نہیں ان کے پاس، سرکاری وسائل ان کے پاس نہیں رہے تو احتجاج کیسے کریں. تو وہ سارا شنگھائی تعاون تنظیم ہی ٹارگٹ ہے، سیدھا سیدھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آج چینی وزیر اعظم پہنچیں گے پاکستان، روسی وفد پہنچے گا، ایرانین وفد پہنچے گا، سارے ملکوں کے جو ہے وہ لوگ آئیں گے. انڈین وزیر خارجہ نے بھی آنا ہے کانفرنس، تو وہ بھی پہنچیں گے کل یا آج. تو یہ سارا جو امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے، اس ایکٹیویٹی کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایک بار پھر پی ٹی آئی عمران خان کو ریڈ لائن ڈکلیئر کر رہی ہے، یا پی ٹی آئی کے خاص لوگ جو منظر پر نہیں ہیں، جو منظر سے غائب ہیں، وہ عمران خان کو ریڈ لائن ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور ریڈ لائن اس وقت کدھر ہے کہتے ہیں ان کو نہیں پتہ، خود ہی نہیں پتہ. تو اتنا ہی سنبھال کے رکھنا تھا پھر ریڈ لائن کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.